بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کے جانور کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ کریم کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ اسی لیے اس نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے جنت کے راستے ہموار کیے اور ایسے عظیم اور آسان طریقے اور ذریعے مقرر کیے کہ جنہیں اپنا کر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جنت الفردوس اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ان طریقہ جات اور ذریعوں میں سے قربانی کرنا بھی ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے اور اس کی دنیا و آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لفظ قربانی کا معنی و مفہوم ہے قریب کر دینے والی، کیونکہ یہ عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اس لیے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کی ابتدا قرآن حکیم میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی شروع ہی سے ہر امت یعنی ہر قوم پر مقرر کی گئی تھی، جبکہ قربانی دینے کے طریقے مختلف تھے۔ قرآن مجید میں یہ مذکور ہے کہ سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ قربانی کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان کے بیٹے کی جگہ جنت سے بھیجے گئے دمبے کو ذبح کروا دیا۔ قربانیوں کا یہ سلسلہ بدستور جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی قربانی دینے کا حکم عطا فرمایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی بھی دیں۔ اہمیت قربانی۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث سے بھی قربانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نہر یعنی قربان کیے، جن میں سے 63 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا اور باقی کو ذبح کرنے کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا، اور اس کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے بھی ذبح فرمائی۔ مذکورہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اسے لازمی طور پر قربانی کرنی چاہیے، بلکہ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر اہل خانہ پر ہر سال قربانی دینا ضروری ہے۔ اس بنا پر بعض ائمہ کرام نے قربانی کو صاحب استطاعت پر واجب بھی قرار دیا ہے۔ فضائل قربانی۔ قربانی اور قربانی دینے والے کی فضیلت میں کئی ایک احادیث منقول ہیں، جیسا کہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل زیادہ محبوب نہیں ہوتا۔ بے شک روز قیامت قربانی کے جانور کا ثواب سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا بخوشی قربانی کیا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فضیلت کی قربانی کا تذکرہ فرمایا، موٹے اور تازے جانوروں کی قربانی کیا کرو، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ حقیقت قربانی اور اس کا اجر و ثواب۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کیا کہ ان قربانیوں کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورے جسم کے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوشی کے ساتھ قربانی کی اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھی تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گی۔ اہم مسائل قربانی۔ قربانی کے جانور کو خریدتے وقت اچھی طرح چیک کر لیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ بازاروں اور منڈیوں میں اچھی اور بری دونوں طرح کی اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ مسائل قربانی کتب احادیث اور کتب فقہ میں تفصیلی طور پر موجود ہیں۔ ذیل میں ہم چند اہم اور ضروری مسائل کا بالترتیب اور بحوالہ تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، بکرا ہو، مینڈا ہو، گائے ہو یا اونٹ، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوندہ ہو۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کے پیش نظر دو دانتا نہ ملے تو پھر بھیڑ کا جزا یعنی 1 سال جس کی عمر ہو اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور صحت مند ہونا چاہیے۔ نمبر 3، قربانی کے لیے کمزور، بیمار، لاغر، لنگڑا، معذور، کانا، بھینگا، کان کٹا اور سینگ ٹوٹا یعنی ناقص و عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے کیونکہ خصی ہونا کوئی نقص نہیں ہے۔ نمبر 5، آلات قربانی مثلاً چھری، ٹوکا وغیرہ جانوروں سے چھپا کر تیز کریں، نیز ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس عمل سے جانور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 6، قربانی کا جانور مالک خود ذبح کرے یا پھر کم از کم بوقت ذبح قریب کھڑا رہے کیونکہ جانور کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے قبل ہی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، قربانی نماز عید پڑھنے کے بعد ذبح کرنی چاہیے کیونکہ جو قربانی قبل از نماز عید کی جائے وہ قربانی شمار نہیں ہوتی بلکہ عام صدقہ ہوگا۔ نمبر 8، ایک جانور پورے گھر یعنی اہل خانہ کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو تو ہر فرد کی طرف سے الگ الگ قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 9، کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے مگر اس وقت کہ جب آدمی خود بھی اپنی طرف سے قربانی دے اور میت کے لیے علیحدہ دے۔ نمبر 10، گائے میں 7 حصے دار اور اونٹ میں بھی 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اونٹ میں 10 حصے دار بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 11، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور ہمسایوں کے لیے، غرباء، فقراء اور مساکین کے لیے۔ نمبر 12، قربانی کی کھال اور گوشت قصاب کو ہرگز نہ دیں بلکہ ذبح کرنے کی اجرت علیحدہ دیں اور کھال صدقہ کر دیں۔ نمبر 13، قربانی کی کھالیں وہیں استعمال کریں جہاں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے جیسا کہ دینی مدارس، غرباء، فقراء اور مساکین وغیرہ۔ نمبر 14، قربانی کی رقم کسی دوسرے اچھے کام پر خرچ کرنے سے نہ تو قربانی کا ثواب ملتا ہے اور نہ ہی یہ قربانی کا متبادل بن سکتا ہے۔ نمبر 15، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور بعد میں قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے۔ نمبر 16، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی ذبح کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، نیز جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ بھی اگر یہ عمل اپنائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ مسنون طریقہ قربانی۔ قربانی کے جانور کو اس طرح زمین پر لٹائیں کہ اس کا پیٹ اور منہ قبلہ رخ ہو، پھر بائیں ہاتھ میں اس کا منہ پکڑ لیں جبکہ دایاں پاؤں اس کی گردن پر رکھیں اور پھر تکبیر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیں۔ ذخیرہ حدیث میں اور بہت سی دعائیں بھی موجود ہیں جنہیں بوقت قربانی پڑھا جا سکتا ہے۔ فلسفہ قربانی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اجتماعی طور پر منظر پیدا ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعی قوت نمایاں طور پر ظاہر ہو جاتی ہے۔
جن لوگوں کو سال بھر گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا انہیں بھی قربانی کے روز وافر مقدار میں گوشت مل جاتا ہے۔ قربانی کی کھالوں سے غرباء، فقراء اور مساکین وغیرہ کی مالی امداد ہو جاتی ہے۔ مختلف مصنوعات جو کہ چمڑے اور ہڈیوں سے بنائی جاتی ہیں ان کے لیے وافر مقدار میں مٹیریل مہیا ہو جاتا ہے۔ قربانی سے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ اگر دیکھا جائے تو قربانی کے جانور کا گوشت پوست ہمارے کام آتا ہے، بلکہ اس کے کھالوں اور بالوں وغیرہ سے ہم ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو قربانی سے کیا مطلوب ہے، وہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ تو جواب میں یہ آیت مبارکہ سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف اور صرف اخلاص و تقویٰ مطلوب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قربانی جیسے عظیم عمل میں ہر قسم کے دکھاوے سے بچنا چاہیے اور صرف رضائے الہی کے لیے قربانی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ شکریہ۔